السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم اس مہینے میں پہنچ چکے ہیں جو قمری اعتبار سے آخری مہینہ ہے، جسے ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے جو ابتدائی 10 دن ہیں
یہ بہت فضیلت والے ہیں اللہ کی نگاہ میں، رسول اللہ کی نگاہ میں۔ چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں ایک دن روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور یہ 1 رات عبادت کرنا لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے ان ایام میں جتنا ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں کریں، قرآن کی تلاوت زیادہ ہو، ذکر و اذکار زیادہ ہو، نوافل زیادہ ہو، اور جن کو اللہ نے صحت دی ہے، طاقت دی ہے، فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے رکھ سکتے ہو تو یہ ابتدائی جو 10 دن ہیں ان دنوں میں آپ روزوں کا اہتمام فرمائیں۔ اس کی بہت بڑی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت عرض کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی شان وہ یہ ہے کہ آپ کو ابتدا ہی سے شرک سے نفرت تھی، بیزاری تھی، اور آپ کے اندر حق کی تلاش تھی کہ میرا رب کون ہو سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں کئی جگہ آپ کے شرک سے بیزاری کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ کتابوں میں موجود ہے کہ 25 سورتوں میں 63 جگہ 60 پر 3 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور جگہ جگہ طور پر صاف وضاحت کے ساتھ یہ فرمایا گیا کہ آپ مشرکین میں سے ہرگز نہیں ہیں۔ چنانچہ ایک جگہ ہے کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اور جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، پھر آگے آیت ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ آپ کو بچپن ہی سے شرک سے بیزاری تھی۔ لوگ جو سورج کی پوجا کر رہے تھے، چاند کی پوجا کر رہے تھے، ستاروں کی پوجا کر رہے تھے، غیر اللہ کو خدا مان رہے تھے، آپ کا دل بہت اڑتا تھا، آپ تنہائیوں میں بہت روتے تھے۔ چنانچہ آپ نے والدہ سے بھی سوال کیا تھا حق کی تلاش میں کہ رب کون ہے، اور پھر اپنے والد ماجد کو بھی فرمایا تھا کہ ابا جان آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں جو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور پھر آگے آپ نے اپنی قوم کے سامنے بھی یہ بات رکھی۔ چنانچہ قرآن پاک میں صاف موجود ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ
मा हादिही तमासील अल्लती अंतुम लहा आकिफून। आपने कौम के सामने बात रखी और पूछा और फरमाया और दावत दी कि लोगों, ये जो मूर्तियां हैं जिसकी तुम इबादत करते हो, ये क्या है? ये ना नफा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी आयत में है वहीं यसलुबहुमु ज़ुबाबु शैअन ला यस्तंक़िज़ूहु मिन्हु। अगर कोई मक्खी आकर कोई चीज उठाकर ले जाए, बुतों के सामने, मूर्तियों के सामने जो चीजें रखी हुई होती है, जो नजराने रखे हुए होते हैं, अगर कोई छोटी सी मक्खी आकर कोई चीज उठा ले जाए, उन मूर्तियों के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो उसको रोक ले, उसको पकड़ ले। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब। आपने कौम के सामने ये बात रखी, अल्लाह ताला ने वो सारी दावत कुरान मजीद में सुना दिया कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह अपने बाप के सामने हक को पेश किया, माँ के सामने हक की तलाश के सवालात किए, अपनी कौम के सामने हक बात रखी। तो कौम ने क्या किया? कहा कालू वजदना आबाना लहा आबिदीन। कौम का जवाब सुनिए, आज भी इस जमाने में भी बहुत सारे जोहला जो गैर इस्लामी काम करते हैं, जिसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं, जिसका ताल्लुक कुरान से नहीं, जिसका ताल्लुक हदीस से नहीं, जिसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, जब ऐसे काम करते हैं उनसे पूछा जाता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, उनका जवाब यही होता है कालू वजदना आबाना लहा आबिदीन। क्या करे, हमारे बाप दादा से ये बात चली आ रही है, हमारे बाप भी यही करते थे, दादा भी यही करते थे, हमारा खानदान ये काम करता आ रहा है, हम कैसे छोड़ सकते हैं? जबकि बाप दादा गलती में हैं, गैरुल्लाह की इबादत कर रहे हैं, गैर इस्लामी काम कर रहे हैं, ना अल्लाह को पसंद है, ना अल्लाह के रसूल को पसंद है, ना उसके जरिए से कब्र में कामयाबी मिल सकती है, ना हशर में कामयाबी मिल सकती है, ऐसे काम कर रहे हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो टोक जवाब दिया, कहा काल लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, देखो तुम भी गुमराही में हो और तुम्हारे बाप दादा भी गुमराही में हैं। हाँ, तुम भी गलत काम कर रहे हो और तुम्हारे बाप दादा भी गलत काम कर रहे थे। यही बात आज कही जाती है तो एतराज किया जाता है, हमारे बाप दादाओं को गाली दे रहे हो। हमारे बाप दादाओं से जो बात चली आ रही है, जो रस्म और रिवाज चला रहा है और जो गैर इस्लामी काम चले आ रहे हैं, लोग एतराज करते हैं, क्या हमको ये नहीं करना है? जी हाँ, कुरान आने के बाद और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने के बाद अहादीस नबविया हमारे पास मौजूद है। हम कुरान के जरिए से, अहादीस के जरिए से, हजरत सहाबा के अमाल के जरिए से, अक़वाल के जरिए से हम तहक़ीक़ कर सकते हैं कि इसका ताल्लुक कुरान से है कि नहीं है, इसका ताल्लुक हदीस से है कि नहीं है, इसका ताल्लुक सहाबा से है कि नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप भी कामयाब, आपके पूरे खानदान वाले कामयाब जो काम कर रहे हैं। और अगर उसका ताल्लुक कुरान से नहीं है, जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि तुम भी और तुम्हारे बाप दादा भी
کھلی گمراہی میں مبتلا ہو. یہ کام جو تم کر رہے ہو غیر اسلامی کام ہے. ہاں میرے عزیزوں، ہمیں ماننا ہوگا، تسلیم کرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. جب قرآن کی بات آ جاتی ہے، حدیث کی بات آ جاتی ہے، صحابہ کے عمل یا اقوال کی بات آ جاتی ہے، پھر ہمارے وہ کام جو ہمارے باپ داداؤں سے چلے آ رہے ہیں اگر غلط ہے تو چھوڑنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا. قوم نے یہ بھی پوچھا تھا، قالوا اجیتنا بالحق ام انت من اللاعبین. ابراہیم کیا تم ہنسی مذاق کر رہے ہو یا حق بات کہہ رہے ہو؟ تو آپ نے صاف اعلان کر دیا، دیکھو قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین. قوم کے سامنے صاف اعلان کر دیا، دیکھو تمہارا اور میرا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا. تو بات صاف ہو گئی. قوم کے سامنے بھی بات کو رکھ دیا. اب کتابوں میں لکھا ہے اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، قوم نے جب بات نہیں مانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ایک کام ضرور کرنا ہے. وہ کام کیا ہے؟ ان کی قوم سال میں ایک مرتبہ ایک میلہ مناتی تھی، ایک جشن مناتی تھی، اور پوری قوم وہاں چلی جاتی تھی اور وہاں میلے میں غیر اللہ کی عبادت ہوتی تھی. پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا. آج بھی ہوتا ہے، میلے ٹھیلے بہت جگہ لگتے، جہاں مرد بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتے ہیں. اور آگے بڑھ کر یہ کہوں غلط نہ ہوگا، عاشق بھی پہنچ جاتا ہے اور معشوقہ بھی وہاں پہنچ جاتی ہے. نام کیا ہے؟ دین کا نام ہے، میلے کا نام ہے، اور ملاقاتیں عاشق اور معشوقہ کی ہو رہی ہے، غلط کام ہو رہے ہیں. ایسا ہی ایک میلہ لگتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں بھی. اب یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں لے جانا چاہتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے طے کر لیا تھا کہ جب یہ لوگ میلے میں جائیں گے میں تو نہیں جاؤں گا، کوئی بہانہ بناؤں گا. بہانہ بنا کر کے یہ جو بت خانہ ہے ان کا، جس میں بت رکھے ہوئے ہیں، مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، قسم قسم کی مورتیاں ہیں، ان کے ساتھ کچھ معاملہ کرنا ہے. لوگ آئے اور آ کر کے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابراہیم چلو ہم میلے میں جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام، قرآن کہتا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے یوں دیکھتے، قوم سمجھ جاتی ہے یہ ستاروں سے گویا فال کھول رہے. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں بیمار پڑ جاؤں گا، تم جاؤ، میں اگر بیمار پڑ گیا اور مجھے وہاں لے گئے تو کیا ہے گا بیمار کو لے جانے کا. قوم چلی گئی. ابراہیم علیہ السلام جب پوری قوم میلے میں تشریف لے گئی، تنے تنہا ابراہیم علیہ السلام بچے. ان کے بت خانے میں گئے اور جا کر کے یہ کلہاڑا لیا، فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ. گئے اندر، یہ کڑھاڑا لے کر کے گئے اور جا کر کے پہلا سوال یہ کیا، الا تاکلون، یہ جو تمہارے نذرانے رکھے ہوئے ہیں تمہارے سامنے، ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ اور پھر آگے
ما لکم لا تنطقون، تم بات کیوں نہیں کرتے؟ نہ وہ کھاتے ہیں نہ بات کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے سامنے پہلے تو یہ پوچھ لیا کھاتے کیوں نہیں، بات کیوں نہیں کرتے، اور جب کوئی جواب نہیں آیا نا، فراغ علیہم ضربا بالیمین، قرآن کہتا ہے پھر سیدھے ہاتھ میں کلہاڑا لے کر کے ایک ایک کو مارنا شروع کیا، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کی ناک پھوڑی، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا۔ قرآن کتنے اچھے انداز میں بیان کرتا ہے، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن آپ نے بہت حکمت کے ساتھ جو بڑا گڑو گھنٹال تھا، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، وہ جو بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا، اور حکمت یہ تھی کہ وہ جو کلہاڑا تھا اس کے پاس رکھ کر کے خاموش آ گئے۔ اب معلوم تھا لوگ آئیں گے دیکھیں گے تو میں ان کے سامنے بات رکھوں گا، پوری قوم کے سامنے بات رکھوں گا کہ جو تم کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو۔ چنانچہ میلے سے لوگ واپس آئے اور آ کر کے دیکھا ان کے خداؤں کے کسی کا آنکھ، کسی کی ناک، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، سب لولے لنگڑے اندھے ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، پوری قرآن آیات کہنے لگے کون یہ کام کیا ہے، جو بھی کیا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ تو لوگوں نے سنا تھا تاللہ لاکیدن اصنامکم، ابراہیم علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے جب تم لوگ وہاں جاؤ گے نا میں خیریت دریافت کرتا ہوں تمہارے بتوں کی۔ اب یہ لوگ سن لیے تھے، کہنے لگے قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان لڑکے ابراہیم کو سنا ہے، اس تعلق سے وہ کہہ رہا تھا کہ ان بتوں کی میں خیریت دریافت کرتا ہوں، ہو سکتا ہے ہو نہ ہو وہی لڑکا یہ کام کیا ہے۔ اور سارے کہنے لگے قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، بلاؤ سب کے سامنے بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ میں سب کے سامنے جاؤں اور حق بات پیش کروں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا جب کوئی حق بات لوگوں کے سامنے رکھتا ہے پھر اس پر مصیبت آتی ہے، جیسے آپ حالات حاضرہ میں دیکھ رہے ہیں کہ جو حق بات کرتا ہے اس پر مصیبت آ جاتی ہے، اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے اور اس پر ہتھکڑیاں لگ جاتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں آ جاتی ہیں صرف حق بات کے کہنے پر۔ پورا خلاصہ دن بدن ایک ایک فتنہ جو کھڑا ہو رہا ہے، یہ کیوں کھڑا ہو رہا ہے؟ حق بات کے پیش کرنے پر کھڑا ہو رہا ہے۔ اور اس وقت یہ حالت ہے جو حق بات کہے گا اسے جیل جانا پڑے گا، جو حق بات کہے گا اسے گولیوں کا نشانہ بننا پڑے گا، جو حق بات کہے گا اس پر مصیبتیں آئیں گی۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے دو جواب دے دیا۔ جب انہوں نے پوچھا قالوا
اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، ابراہیم کیا تم نے کیا ہے ہمارے بڑوں کے ساتھ یہ معاملہ؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ کہا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ان کا جو بڑا ہے نا وہی کیا ہے، اگر یہ لوگ بات کر سکتے ہو تو ان سے پوچھ لو تمہیں کس نے مارا ہے۔ اب پوری قوم سن رہی ہے اور سب کو معلوم ہے یہ مورتیاں نہ بول سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ نفع پہنچا سکتی ہے، نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی کہ یہ جو کچھ کیا ہے ان کے بڑے نے کیا ہے، ان سے پوچھ لو جن کے ناک ٹوٹے ہوئے ہیں، آنکھ پھٹی ہوئی ہے، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، پیر ٹوٹا ہوا ہے، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، اندھے ہیں، یہ جو پڑے ہوئے ہیں نا ان سے پوچھ لو اگر یہ بات کر سکتے ہو۔ پوری قوم کو سمجھ میں آ گیا۔ قرآن کہتا ہے فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ ہر ایک اپنے دل میں کہنے لگے ہاں ہم ہی ہار گئے، اور پھر ان کے چہرے نیچے ہو گئے، سر جھکا لیے اور کہنے لگے آہستہ سے ابراہیم تمہیں معلوم ہے یہ لوگ بات نہیں کرتے، یہ لوگ بات نہیں کرتے، ہم ان سے کیسے پوچھیں گے؟ جب قوم کی زبان سے بات نکل گئی کہ یہ لوگ بات نہیں کر سکتے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ ابراہیم علیہ السلام نے صاف طور پر پوری قوم کے سامنے اپنی بات رکھی، اللہ کی بات رکھی، توحید کی بات رکھی، شرک سے بیزاری کی بات رکھی۔ کہا تم کیوں اللہ کے سوا ان لوگوں کو پوچھتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اور پھر کہا اف لکم۔ ہماری زبان میں اگر کہا جائے تھو ہو تم پر، ابراہیم علیہ السلام نے دو جواب دے دیا اف لکم، تھو ہو تم پر، تم ان کی عبادت کرتے ہو، تمہارے اوپر بھی افسوس ہے، یہ جو بت پڑے ہوئے ہیں ان پر بھی افسوس ہے۔ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اب جب پوری قوم کے سامنے حق بات واضح ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ آپ نے اعلان کر دیا میں ان چیزوں سے الگ ہوتا ہوں، ان بتوں کو میں مانتا نہیں بلکہ میں اللہ کو پکاروں گا۔ اور پھر فرمایا عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، میں اللہ کو پکار کر کے بدبخت نہیں ہو سکتا، میں اللہ کو پکاروں گا، میرا رب اللہ ہے، میرا معبود اللہ ہے، میرا مسجود اللہ ہے، میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، نفع کا مالک نقصان کا مالک اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے بتوں کو توڑ کر کے حق بات رکھی تو یہ بات عام ہوتی چلی گئی، عام ہوتی چلی گئی، اور پہنچتے 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 یہ بات بادشاہ وقت
نمرود تک یہ بات پہنچ گئی کہ ابراہیم جو لڑکا پیدا ہوا ہے نوجوان، یہ ہمارے بتوں کو نہیں مانتا، ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ اب وہ جو خود خدا بن بیٹھا تھا اسے پریشانی شروع ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کے بعد بادشاہ کے پاس بغیر کسی خوف کے پہنچ گئے، دعوت دینے کے لیے، اللہ کی بات رکھنے کے لیے۔ جب آپ نمرود کے پاس آئے ہیں، وہاں کا قانون تھا کہ جو بھی آتا نمرود کو سجدہ کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں، سجدہ نہیں کیا۔ پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، میرا رب اللہ ہے۔ تو نمرود نے کہا میں رب ہوں، میرے علاوہ کون رب ہے؟ میرے علاوہ کون رب ہے؟ میں رب ہوں، میں خدا ہوں۔ تیسرے پارٹ کی الگ الگ جگہ کی آیتیں میں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں تاکہ آپ قرآن میں جو ہو بیان کیا گیا ہے اس کو آپ سنیں اور حق بات سنیں۔ فرمایا اللہ نے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ نبی جی کیا آپ کو وہ قصہ معلوم نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے حکومت ملنے کی وجہ سے لڑ رہا تھا؟ ہاں، جب آدمی چھوٹا رہتا ہے، جھک کر چلتا ہے، عاجزی کے ساتھ چلتا ہے، جب اسے تھوڑا مقام مل جاتا ہے، تھوڑا مقام مل جاتا ہے، محلے کا بڑا ہو جاتا ہے، بستی کا بڑا ہو جاتا ہے، ریاست کا بڑا ہو جاتا ہے، ملک کا بڑا ہو جاتا ہے، تو پھر شریعت آدمی پیچھے ڈال دیتا ہے، پیچھے ڈال دیتا ہے اپنے طاقت کے بل بوتے پر، اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اپنے بازوؤں کے بل بوتے پر۔ پھر اسلام کی دھجیاں اڑتی ہوئی نظر آتی ہے، قرآن کی دھجیاں اڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہاں اللہ اللہ ہے، ایک معمولی رد اگر ڈھیلی کر دے، ہاں پوری طاقت پورا زور ختم ہو کے رہ جائے گا۔ شریعت کو سامنے رکھو، قرآن کو سامنے رکھو، احکام شریعہ کو سامنے رکھو۔ اگر طاقت کو رکھو گے اللہ ذلیل کرے گا، اتنا ذلیل کرے گا کتوں سے زیادہ ذلیل کر کے رکھے گا۔ ہاں نمرود خدا کہنے والا ابراہیم علیہ السلام سے کہا کون رب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے، قال انا احیی اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، زندہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ بے وقوف کم عقل نمرود نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ ایک مجرم کو بلایا، وہ بلا کر کے کہا کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تیرا جرم ہے، تجھے قتل کرنا چاہیے لیکن میں قتل نہیں کروں گا، چھوڑ دیا۔ ایک معصوم کو بلایا اور بلا کر کے اسے قتل کر دیا اور کہا میں بھی زندہ کر رہا ہوں، میں بھی مار رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ بے وقوف ہے، کم عقل ہے، بلکہ عقل سے کوڑا ہے۔ آج جو ہو رہا ہے، آج کی حکومتیں کیا کر رہی ہے؟ یہی کر رہی ہے، معصوموں کو سزا دو، مجرموں کو چھوڑ کر کے انہیں سیکورٹی فراہم کرو، وہ دندناتے پھریں گے اور معصوم کہاں رہیں گے؟ جیل کے پیچھے رہیں گے، سلاخوں کے پیچھے رہیں گے، ان کو بھوکا رکھا جائے گا، ان کو پیاسا رکھا جائے گا، ان کو پریشان کیا جائے گا، ان کے بیوی بچے پریشان، ان کے رشتہ دار پریشان۔
آج ہو بہو قرآن کے مطابق یہی ہو رہا ہے کہ آج کا نمرود یہی کر رہا ہے، اور یہ آج کے نمرود ہے، فرعون ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، اس کو ایسا سمجھانے سے معلوم نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فرمایا دیکھ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اس کا الٹا کر کے دکھا دے، مغرب سے طلوع کر کے دکھا اور مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ اب یہ کام اس کے ذہن سے نکل گئی۔ میرے استاد محترم نے بہت اچھا جملہ کہا تھا، کمبخت کو اتنا بھی اس وقت خیال میں نہیں آیا کہ ابراہیم کو کہتا کہ ابراہیم میں ہی ہوں جو مشرق سے نکال کر کے مغرب میں ڈبا رہا ہوں، اتنا نہیں کہہ سکتا تھا نا۔ اب وہ پریشان ہو گیا، ارے یہ کام تو میں نہیں کر رہا ہوں۔ اور میرے استاد محترم نے فرمایا تھا، اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ وہ میں ہی ہوں جو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ سورج کو الٹا کر دیتے، مغرب سے طلوع کر دیتے اور پھر مشرق میں غروب کر دیتے۔ اب جب اس نے کہا کہ اب اس سے کہاں ہو سکتا ہے یہ کام، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھو میرے پیارو، یہ جتنے چاہے قوانین لاگو کرے، گائے ذبح نہیں کرنا ہے، فجر کی اذان نہیں دینی ہے، کالجوں میں برقع نہیں پہننا ہے، 3 طلاق کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، یہ بولنے دیں۔ اب یہ ناچ رہے ہیں، دندنا رہے ہیں، ہم کامیاب ہو گئے، اور آگے کیا ہے، ہم ہندوستان کو ہندو راشٹریہ بنا کر کے رہیں گے اور مسلمانوں کو یہاں سے بھگا کر کے رہیں گے۔ بولنے دو، نشہ چڑھا ہوا ہے، حکومتوں کا نشہ چڑھا ہوا ہے، پیسوں کا نشہ چڑھا ہوا ہے، غنڈہ گردی کا نشہ چڑھا ہوا ہے، پتہ نہیں کس کس کا نشہ چڑھا ہوا ہے۔ ہاں ایک چھوٹا سا مچھر جب آئے گا نمرود کے دماغ میں، جیسا اللہ نے چھوٹے مچھر کو پہنچا کر کے نمرود کے سر پر جوتے لگوائے، جوتے۔ ہاں میرا عزیزو، آپ گھبرائے نہیں، آپ پریشان نہ ہو، ہمارے علماء مصلحت چاہ رہے ہیں، کوئی کم عقل مسلمان ہرگز اس وقت ہمارے علماء پر انگلی نہ اٹھائے کہ علماء کہہ رہے ہیں، حضرت امیر شریعت یہ کہہ رہے ہیں اذان بند کر دو، امیر شریعت یہ کہہ رہے ہیں گائے کی قربانی نہ دو، امیر شریعت یہ کہہ رہے ہیں ایسا کرو ویسا کرو۔ بے شک میرے پیارو، امیر شریعت کی بات کو ماننا اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے، ان کے پیچھے چلے۔ ایک وقت آئے گا، لنگڑا مچھر آئے گا۔ کون آئے گا؟ لنگڑا مچھر آئے گا اور ان کا خاتمہ ہو کر کے رہے گا۔ تھوڑا انتظار کرے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب قوم کے سامنے حق بات، بادشاہ کے سامنے حق بات، ماں اور باپ کے سامنے حق بات فارغ ہو گئے، تو اب قوم نے کہا کہ ان کو جلاؤ، آگ میں ڈالو۔ ہاں قوم نے اپنے بادشاہ کو ساتھ میں لے کر کے
کہا کہ ان کو جلاؤ۔ پھر کیا ہوا؟ مختصر الفاظ میں عرض کر دوں، 1 مہینے تک لکڑیاں اور جلانے کا سامان اکٹھا کیا گیا اور اس میں 7 دن تک آگ لگائی گئی۔ بادشاہ بھی ساتھ میں ہے، قوم سب مل کر کے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تنے تنہا ابراہیم علیہ السلام ہے جو حق بات پر جمے ہوئے۔ 1 مہینے تک جمع کیا، 1 ہفتے تک آگ لگائی، اور جب آگ تیز ہو گئی اور آپ نے سنا ہے پرندہ بھی اوپر سے جاتا تو جل جاتا، ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے پکڑ کر کے ہاتھ پاؤں باندھے، منجنیق توپ کی ایک شکل بنائی گئی۔ شیطان نے اس طرح بنانے کو ان کو کہا تھا، منجنیق کے ذریعے سے آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ فرشتے حیران، آسمان حیران، زمین حیران، پرندے حیران، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جس کو آپ نے اپنا خلیل بنایا، یا اللہ اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اس وقت اللہ نے کہا فرشتوں اگر ابراہیم کے پاس جا کر مدد کر سکتے ہو تو کر لو۔ فرشتے آ گئے، بارش کا فرشتہ بھی آ گیا، حضرت جبرائیل بھی آ گئے۔ ابراہیم تمہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے، میں اللہ کے حکم سے بارش برساؤں گا، ایسی برساؤں گا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، بجھ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، جبرائیل سے کہا تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جاؤ فرشتوں تمہاری ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام فضا میں ہے، ہوا میں ہے، فرشتے آئے چلے گئے۔ اللہ نے بھی دیکھا میرا خلیل، میرا بندہ، میرا پیارا بندہ گھر چھوڑا، ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، قوم کو چھوڑا، اور پھر حکومت کے سامنے ڈٹ کر رہا۔ میرے پیاروں، جو حق پر ڈٹ جاتے ہیں ایک وقت آتا ہے پوری دنیا دیکھ لیتی ہے کہ یہ حق پر ہے۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرنے ہی والے تھے، اللہ نے سیدھے تکوینی حکم نازل کر دیا، یا نار قلنا یا نار، اے آگ کونی بردا و سلاما علی ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ قرآن کہتا ہے یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی اس آگ میں گرے ہیں پورے 7 دن تک آپ اندر رہے، پورے 7 دن تک آپ اندر رہے۔ کتابوں میں لکھا ہے نمرود کی ایک بیٹی یہ پورا منظر دیکھ رہی تھی اور ابراہیم پر ایمان لا چکی تھی۔ ایک کتاب میں نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، اس نے کہا ابراہیم آپ کچھ نہیں کرتی تمہارے اوپر؟ کہا کہ نہیں، اگر تم اللہ پر ایمان لاتی ہو یا لا چکی ہو تو میرے ساتھ اندر آ جاؤ۔ وہ نمرود کی بیٹی بھی اندر کود جاتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو جیسے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اس کے لیے بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ 7 دن کے بعد آپ وہاں سے نکلتے ہیں تو آپ کے اوپر ایمان لانے والے صرف آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے ہجرت کرتے ہیں، چنانچہ قرآن پاک میں موجود ہے فآمن لہ لوط،
وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم ونجیناہ ولوطا الی الارض التي بارکنا فیہا للعالمین۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری قوم کو چھوڑ کر کے سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ جیسے سب سے پہلا ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور آپ کو معلوم ہے سنت ابراہیمی۔ اور ایک بات آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی صرف حضرات انبیاء میں بغیر ختنے کے دنیا میں آئے تھے۔ بقیہ 1.25 لاکھ یا 2.25 لاکھ انبیاء جو دنیا میں آئے ہیں اپنے ماں کے پیٹ سے ختنہ ہو کر کے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں ختنے کا حکم ہوا۔ جب آپ کی عمر 80 سال تھی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ختنہ کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ختنہ خود کر لی تھی۔ تو آپ یہاں سے نکلے، کون کون؟ آپ کے بھتیجے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں ہی نکلے ہیں۔ وہاں سے نکلے آپ، ہوتے 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 اللہ کی بات لوگوں تک پہنچاتے پہنچاتے حران نامی ایک جگہ ہے، وہاں آپ پہنچے ہیں۔ آپ کی عمر مبارک ہے 75 ایئر، 70 پر 5 سال۔ یہ جو پورا واقعہ میں نے عرض کیا ہے نا، 70 پر 5 سال کی عمر ہو گئی ہے آپ کی۔ آپ حران پہنچتے ہیں تو یہاں آپ کی شادی ہوتی ہے حضرت سارہ علیہ السلام سے، اور پھر آپ وہاں سے پہنچتے 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 کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ مصر پہنچ جاتے ہیں۔ مصر میں جو بادشاہ رہتا ہے اس وقت، اس کا نام سنان بن علوان ہے، جسے فرعون کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ عورتوں کا حریص تھا، جو بھی عورت اچھی لگتی تھی اسے زنا کرتا تھا۔ جب معلوم ہوا کہ ابراہیم کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ مصر آئی ہوئی ہے، تو وہ ان کے ساتھ غلط کرنے کے لیے ان کو قید کر لیتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے بھیج دیتا ہے۔ میں مختصر عرض کر کے، اس لیے کہ ایک ہی جمعہ مجھے باقی ہے، اس کے بعد عید ہے، تو مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ عرض کرنا ہے۔ تو حضرت سارہ کو لے جاتا ہے برائی کرنے کے لیے، جب بدنیتی کے ساتھ ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کے ہاتھ شل ہو جاتے، خشک ہو جاتے، گویا اس کے ہاتھ کو لقوہ مار دیتا ہے۔ بہت منت و سماجت کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ اچھے ہوتے، پھر برا ارادہ کرتا ہے، پھر اس کے ہاتھ کو لقوہ مار دیتا ہے، پھر منت و سماجت کرتا ہے، پھر اس کے ہاتھ اچھے، اس طرح 3 مرتبہ کرتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ وہ ہاتھ بڑھانے کے لیے جاتا ہے، اس کے ہاتھوں کو لقوہ پڑ جاتا ہے، اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ لڑکی بہت برگزیدہ ہے، اللہ والی ہے، اس کے ساتھ برا ارادہ نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ بہت متاثر ہو کر اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ یہ ہاجرہ میری بیٹی ہے، آپ اسے لے کر جائیں، اپنی خدمت میں رکھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت سارہ پہنچ جاتی ہے حضرت ہاجرہ کو لے کر کے، اور چند دن گزرنے کے بعد حضرت سارہ کہتی ہے کہ آپ اولاد چاہتے ہیں، مجھ سے اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ ایسا کریں ان سے نکاح کر لیں، میں حضرت ہاجرہ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں، آپ اس کو اپنی زوجیت میں لا لیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیتے ہیں۔ اب آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے، جو حالات اس وقت آئے ہیں میں نے اس کا تذکرہ کر دیا ہے قرآن کے حوالے سے، اس لیے آپ پریشان نہ ہو اور جوش میں آ کر کے کوئی ایسا کام ہرگز نہ کرے۔ اگر طاقت ہے
بکرا قربانی کرنے کی دے، ورنہ آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ خامخواہ شرارت کرنا اور حالات بہت نازک ہیں، وہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمان باہر آئے اور پھر ہم ان کے اوپر ان کا جانی اور مالی اور عزت سے کھیل کر کے ان کا نقصان کرے، وہ یہ چاہ رہے۔ اللہ کرے کہ وہ دن کبھی نہ آئے۔ آپ پوری عبادتوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے آج دعائیہ مجلس منعقد کرنے کے لیے کہا ہے۔ ہم انشاءاللہ فرض نماز کے فوراً بعد سب کے لیے دعا کریں گے اور اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، اس کے لیے خصوصی ہم دعا کریں گے۔ اس لیے آپ حضرات اطمینان کے ساتھ رہیں اور جو جانور آپ خرید رہے ہیں اپنے گھر کے اندر رکھیں، چاہے بکرا ہو، چاہے وہ کم قیمت کا ہو، زیادہ قیمت کا ہو۔ میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں قربانی سے۔ اس لیے میرا عزیزو، جو جانور لے آپ گھر میں رکھیں، اس سے محبت کریں، کھلائیں پلائیں، خامخواہ گھما کر کے لوگوں کو بتانا ہم یہ قربانی کر رہے، محنت برباد، گناہ ثابت، محنت بھی ضائع ہو جائے گی اور گناہ باقی رہے گا۔ اس لیے ایسا کوئی کام ہرگز نہ کرے۔ جیسے امیر شریعت کہتے ہیں، اور آج کے اخبار میں تو باقاعدہ طور پر علماء کی ایک بڑی لمبی فہرست آئی ہے کہ آپ حضرات گائے قربانی نہ دیں، بکرا قربانی کریں۔ انشاءاللہ اس سے ہمارے لیے بہتر ہے، بہتر ہے، بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مطیع اور فرما بردار بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جتنے اسلام دشمن قوم ہیں، اللہ ان کی سازشوں کو ناکام بنائے، اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت نہیں ہے اللہ تعالیٰ دنیا سے پاک و صاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، قربانی کرنے والوں کی قربانی کو قبول فرمائے۔ وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا، مجھے اس کا احساس ہے، لیکن بات بہت ضروری تھی، اس لیے میں نے وقت میں تھوڑی وسعت لے لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی خیر کے کاموں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔